اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ھدی للمتقین۔ اور یہ قرآن ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، کل اس کی ایک تفسیر کر دی تھی آپ کے سامنے، اور آج متقین کے بارے میں ہم نے عرض کرنا ہے کہ قرآن کریم ہدایت ہے متقین کے لیے۔ متقین کون ہوتے ہیں؟ وہ لوگ جو تقوی والے۔ تقوی کس سے کہا جاتا ہے؟ امیر المومنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو صحابہ کرام میں سب سے بڑے قاری تھے، ان سے یہ سوال کیا کہ تقوی کیا ہے؟ تو حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ پوچھا جواب میں، اما سلکت طریقا ذا شوک، کیا آپ کا کبھی ایسے راستے سے گزر ہوا جہاں جھاڑیاں ہوں اور کانٹے ہی کانٹے ہوں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں کئی دفعہ گزر ہوا ہے۔ کہا کیسے آپ اس راستے سے گزرے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا، میں اپنا دامن سمیٹ لیتا تھا اور خوب محنت کر کے مشقت سے گزرتا تاکہ وہ کانٹے میرے کپڑوں سے نہ الجھ جائیں۔ اس طرح گزر رہا تھا۔ تو جب یہ فرمایا تو حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں یہ کہا، فذاک التقوی، یہی تقوی ہے کہ یہ دنیا یہ کانٹوں کا راستہ ہے، ہر طرف گناہ ہی گناہ، نافرمانیاں ہی نافرمانیاں، گمراہی، بے دینی، ہر طرف یہ ساری چیزیں، اور اس میں آدمی جو گزرے اور اپنی زندگی کو بسر کرے اور وہ ان گناہوں سے بچ کر، ان گمراہیوں سے بچ کر اپنے آپ کو وہ سیدھے راستے پر لے جائے، اسی کا نام تقوی ہے۔ تو یہ بتایا حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ بہت بڑے تابعی گزرے ہیں، ان سے کسی نے سوال کیا اور پوچھا کہ تقوی کس سے کہتے ہیں، تقوی کا مطلب کیا ہے؟ تو حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا، بھائی اللہ رب العزت کے سامنے اور اللہ کے حکم کے سامنے اور اس کے حکم کے سامنے آدمی جو ہے وہ کیا کر لے، اپنے آپ کو بچھا دے، کہ اللہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو بچھا لے، اس کا حکم مانے اور کسی کا حکم نہ مانے، اور یہ یقین رکھے کہ سارے کے سارے کام اللہ ہی کے ہاتھ میں، اللہ کرے گا تو ہوگا اور اللہ کا ارادہ نہیں ہوگا تو وہ کام نہیں ہوگا۔ لہٰذا فرمایا جس شخص کا یہ اعتقاد ہے اور یہ عمل ہو وہ شخص متقی ہوگا۔ تقوی کا یہ مطلب ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں، ان سے کسی نے پوچھا تقوی کس کو کہتے ہیں، تقوی ہے کیا؟ تو انہوں نے جواب میں کیا فرمایا، اللہ یرا نفسک خیرا من احد، اللہ یرا نفسک خیرا من احد، کہ تو اپنے آپ کو کسی سے بھی بہتر نہ سمجھ، اس کا نام تقوی ہے۔ یہ نہ سمجھ کہ میں فلاں سے اچھا ہوں، نہ کسی سے اپنے آپ کو بہتر نہ سمجھو، بلکہ یوں سمجھو میں کمزور آدمی ہوں، میں کمزور ہوں، یہ سمجھو، میں اپنے آپ کو کسی سے بہتر نہ سمجھوں، تو پھر یہ تقوی۔ اور ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، کسی نے ان سے سوال کیا کہ آپ اچھے ہیں، آپ بہتر ہیں یا میرا کتا بہتر ہے؟ تو انہوں نے عجیب جواب دیا، انہوں نے فرمایا، بھائی دیکھ، اگر میرا خاتمہ ایمان پر ہو گیا تو میں بہتر ہوں، میں اچھا ہوں، اور اگر میرا خاتمہ ایمان پر نہ ہوا تو تیرا کتا مجھ سے اچھا ہے، اس لیے کہ میرا خاتمہ ایمان پر نہ ہوا میرے لیے جہنم ہے، اور اس کے لیے تو نہیں ہے نا جہنم، اور اگر میرا خاتمہ ایمان پر ہو گیا تو میرے لیے جنت ہے، لہٰذا میں اس سے بہتر ہوں۔ یہ تقوی ہوا کہ آدمی اپنے آپ کو دوسرے سے اعلیٰ نہ سمجھے،
کچھ پتہ نہیں، ایک غیر مسلم ہے، کافر ہے، لیکن اس کا آخری وقت آئے اللہ اس کو ایمان کی توفیق دے دے، وہ جنت کا وارث بن جائے۔ اور جس کی زندگی عبادت میں گزری، آخر وقت میں آ کر اس کی زبان سے کلمہ کفر نکل جائے تو جہنم اس کا ٹھکانہ بن جائے گا۔ اس لیے آدمی اپنے آپ کو دوسرے سے بہتر کبھی نہ سمجھے۔ ہاں، یہ فیصلہ تو اس وقت ہوگا۔ فرمایا اس کو تقویٰ کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح تقویٰ کے 3 درجے بیان کیے گئے۔ پہلا درجہ تقویٰ کا یہ ہے کہ آدمی شرک سے اور کفر سے بچا رہے، شرک اور کفر سے اجتناب کرے۔ اور قرآن کریم میں صحابہ کرام کے بارے میں جو آیا، وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، کہ اللہ نے ان کے ایمان کے دلوں میں تقویٰ کے کلمے کو جو ہے وہ ڈال دیا تھا۔ یہی تھا کہ اللہ نے ان کو ایمان کی دولت سے مالا مال کیا اور شرک اور کفر سے بیزار تھے۔ دوسرا درجہ تقویٰ کا کیا ہے؟ فرمایا تقویٰ کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ آدمی گناہ کبیرہ سے بچے اور گناہ صغیرہ پر اصرار نہ کرے۔ اور تقویٰ کا تیسرا درجہ یہ ہے کہ آدمی شبہات سے بھی بچ جائے، مشکوک چیزیں اور شبہات سے بچے، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دع ما یریبک الی ما لا یریبک، وہ چیز جو تجھے شبہ میں ڈالتی ہے اس کو چھوڑ دو اور اس کو اختیار کر لو جو شبہ میں نہیں ڈالتی۔ اس کا نام تقویٰ ہے۔ تو حضرات مفسرین نے لکھا ان تینوں درجوں پر جو آدمی فائز ہے اور ان تینوں درجوں کو جو آدمی پا رہا ہے، وہ کامل درجے کا متقی آدمی ہے، وہ ہے پرہیزگار آدمی۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن ایک آواز آئے گی، متقی لوگ کہاں ہیں، تقوی والے کہاں ہیں؟ تو اس وقت یہ متقی اٹھیں گے، تقوی والے لوگ اٹھیں گے اور اللہ رب العزت کی تجلی کے سائے میں چلے جائیں گے۔ جب اللہ کی تجلی میں کے سائے میں چلے جائیں گے اور اللہ رب العزت کی تجلی ان پر سایہ فگن ہو جائے گی، تو فرمایا پھر وہ سایہ اللہ کی تجلی کا ان سے کبھی بھی الگ نہیں ہوگا، وہ اسی میں رہیں گے۔ اور جب اس میں رہیں گے اور یہ ان کو ملے گا، تو کسی نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سوال کر دیا، اور حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ پوچھا، کہا کہ متقی کون لوگ ہیں؟ جب یہ کہا متقی اٹھیں گے اور اللہ کی تجلی میں جائیں گے تو ہیں کون لوگ یہ پھر؟ تو حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں ارشاد فرمایا وہ لوگ ہیں متقی جنہوں نے اپنے آپ کو شرک سے بچائے رکھا، اللہ کی ذات، اللہ کی صفات میں اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرایا، شرک سے بچائے رکھا اپنے آپ کو، اور عبادت بھی خالصتاً اللہ کی جیسے ہم نماز میں کہتے ہیں نا التحیات للہ والصلوات والطیبات، ساری عبادتیں میری خالصتاً اللہ کے لیے۔ تو خالص اللہ کی عبادت کی، اخلاص کے ساتھ اللہ رب العزت کی عبادت کرتے رہے۔ فرمایا اور فرمایا کہ متقین کی یہ علامت بھی ہے کہ جب ان پر مصیبت آئے تو صبر کرنے لگ جاتے ہیں، جزا فضا نہیں کرتے، روتے نہیں۔ ہمارے ہاں تو اللہ معاف کرے یہ بھی ہوتا ہے، تھوڑی مصیبت آئی، اللہ میں ہی آپ کو ملا، کوئی اور نہیں تھا، میں نماز پڑھنے والا، میں عبادت کرنے والا، مجھے پر یہ مصیبت آنی تھی، اس پر کیوں نہیں آئی جو آپ کا نافرمان ہے؟ نہ، فرمایا متقی وہ ہیں کہ جب مصیبت آ جائے تو اس پر وہ صبر کریں اور اللہ کے فیصلے پر راضی ہوں۔ رضا بالقضاء، میرے مولا جو تیرا فیصلہ ہے میں اس پہ راضی ہوں، مجھے کوئی حق نہیں کہ میں اس میں کوئی اور بات کروں، اللہ کے فیصلے پر راضی ہوں۔ اور جب ان کو کوئی راحت ملے، نعمت ملے، اس کا شکر ادا کرنے والے ہوں کہ اللہ تو نے یہ مجھے نعمت دی ہے، میں تیرا شکر زبان سے بھی اور اپنے عمل سے بھی اس کا شکر ادا کرنے والا ہوں۔ اور قرآن کریم کے احکامات کے سامنے ہر وقت اپنے آپ کو فرما بردار کرنے والے ہوں اور ان کو ماننے والے ہوں، سر جھکا لیں، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں، بس میرا سر جھک گیا، جو میرے اللہ کا حکم ہے وہی مجھے منظور ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، کسی نے سوال کیا کہ متقی آدمی کیسے بنتا ہے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا متقی بننے کی 3 ہی نشانیاں، علامتیں ہیں۔ پوچھا کیا؟ تو فرمایا کہ اللہ رب العزت سے دل و جان سے زیادہ محبت کرنے والا ہو، سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرنے والا ہو، دل و جان سے،
اور اللہ کی عبادت بھی دل و جان سے کرنے والا ہو، اور اپنے بھائیوں سے یعنی دوسرے جو ہیں ان سے بھی پیار ایسا ہو، ان پر ایسا رحم کھائے جیسے اپنے نفس پر رحم کھاتا ہے، اپنے آپ کو مصیبتوں سے دور کرتا ہے، اپنے آپ کو تکالیف سے دور کرتا ہے، اپنے لیے یہ پسند کرتا ہے تو اپنے بھائیوں کے لیے بھی یہی پسند کرے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے، المسلم، کہ پوچھا گیا مسلمان کیا ہے؟ فرمایا وہ ہے مسلمان کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے۔ یہ ہے ایمان مومن کی شان، اور ایمان والے کی شان یہ ہے کہ وہ اس کے لیے پسند کرے۔ تو یہاں فرمایا ھدی للمتقین، کہ یہ قرآن کریم متقین اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ اب ان کے اوصاف کیا ہیں؟ تو آگے اوصاف بتاتے ہوئے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، ایک علامت ان کی یہ ہے اور ایک صفت یہ ہے متقین کی کہ جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ ایمان بالغیب، اللہ کو نہیں دیکھا ہم نے لیکن اللہ کی قدرت کے نظارے تو روزانہ کرتے ہیں، یہ چاند، یہ سورج نکلنا، غروب ہونا، آسمان، زمین، اور اس میں طرح طرح کی جو ہیں فصلیں، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کی قدرت کے نظارے ہم روزانہ کرتے ہیں، لیکن رب کو ہم نے نہیں دیکھا۔ جب اللہ کو نہیں دیکھا لیکن یہ ایمان ہے اللہ پر کہ میرا رب موجود ہے، وہ ذات ہے، واجب الوجود ذات، المستجمع لجمیع صفاتی و کمالاتی ہی، کہ جو ساری صفات اور کمالات کو جمع کرنے والی ذات ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ وہ کیسی ذات ہے؟ لم یلد ولم یولد، اس کی کوئی اولاد نہیں، اس کا کوئی ماں باپ نہیں، اس پر کبھی بھی موت نہیں آئے گی، اس کو نیند نہیں آتی ہے، وہ اونگتا نہیں ہے، سب کچھ اس کے تصرف میں ہے، اس کی ذات میں کوئی عیب اور کوئی نقص نہیں ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، کوئی اس پر قادر اور نہیں ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یؤمنون بالغیب، اللہ پر ایمان ہے، بن دیکھے ایمان ہے۔ اور جیسے اللہ کو نہیں دیکھا ایمان ہے ہمارا، ایسے اللہ کے انبیاء جن کو اللہ نے بھیجا، آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک برحق انبیاء ہیں، سارے کے سارے انبیاء حق ہیں، ہم نے نہیں دیکھا اور ہمارا ایمان ہے کہ وہ برحق ہیں، اور ہم اتباع کس کی کرتے ہیں؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیکھا لیکن ہم آپ کی اتباع اس طرح کرتے ہیں، آپ کی سنتوں سے اتنی محبت ہے کہ دل و جان سے محبت کرتے ہیں۔ اور آپ کی ذات سے محبت کیا ہے؟ اپنی اولاد، اپنے والدین، ساری کائنات سے زیادہ محبت آپ علیہ السلام سے، بن دیکھے یہ ذات ہے۔ اسی طرح کس کو نہیں دیکھا؟ فرشتوں کو نہیں دیکھا لیکن ہمارا ایمان ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق ہے۔ جنت جہنم کو نہیں دیکھا لیکن ایمان ہے کہ اللہ نے جنت اور جہنم کو بنایا ہوا ہے۔ عذاب قبر کو نہیں دیکھا لیکن ایمان ہے ہمارا کہ عذاب قبر ہے۔ یؤمنون بالغیب، بن دیکھے ایمان لاتے، اور بن دیکھے ایمان کا بڑا ہی درجہ ہے، اللہ تو اس پر بہت دیتے ہیں۔ جو کوئی سودا بن دیکھے کر لیتا ہے نا، اس کی بڑی ہی ویلیو ہوتی ہے۔ مشہور بزرگ گزرے ہیں حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمہ اللہ، تو اسی کا نہیں، حضرت بہلول رحمہ اللہ، زمانہ ہارون الرشید کا تھا، خلیفہ تھا، جا رہے ہیں اور وہ آگے راستے میں ہیں اور وہ ریت کے گھر بنا رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے، ایک چھوٹا بڑا، چھوٹے بڑے، اس طرح گھر بناتے جا رہے ہیں۔ گزرے تو پوچھا ہارون الرشید نے کیا کر رہے ہیں؟ کہا یہ گھر بنا رہا ہوں، بیچ رہا ہوں، جنت کے گھر بیچ رہا ہوں۔ کہا کس طرح؟ کہا اتنے میں، اتنے میں، اتنے میں۔ اچھا وہ کیا تھا کہ وہ بناتے اور توڑ دیتے پھر، تو وہ گزر گیا۔ ان سے پیچھے زبیدہ گزری جو ہارون الرشید کی اہلیہ تھی، اس نے پوچھا ہاں جی کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ میں اس کے وہ گھر بنا رہا ہوں۔ کہا کیا قیمت ہے؟ کہا اس کی یہ قیمت، اس کی یہ قیمت۔ انہوں نے کچھ خرید لیے، ان سے پیسے دے دیے اور انہوں نے وہ اٹھا کر پیسے دریا میں پھینک دیے، چلے گئے۔ رات کو ہارون الرشید خواب میں دیکھتا ہے بڑے خوبصورت محل ہے، جانا چاہ رہا ہے، نہیں جا سکتا، نہیں جانے دیا جا رہا کہ یہ تیرا نہیں، یہ زبیدہ کا ہے، وہ میری بیوی ہے، مجھے جانے دیا جائے۔ کہا نا تو آج نہیں جا سکتا اس میں، جا۔ صبح ہوئی، پھر کہا چلو، زبیدہ سے کہا چلو آج شہر کے لیے پھر چلتے۔ چلے آگے، دیکھا آگے پھر وہ بیٹھے ہوئے ہیں اسی طرح۔ کیا کر رہے ہو؟ کہا گھر بنا رہا ہوں۔ کہا کس طرح بیچو گے؟ کہا اس طرح۔ کہا مجھے دے دو نا اتنے۔ کہا نہیں، اب آپ چلے جاؤ،
اس لیے کہ زبیدہ نے فیصلہ بن دیکھے کیا تھا اور تو سودا کر رہا ہے دیکھ کر رہا ہے، تو دیکھنے کے بعد اس کا اعتبار نہیں ہوتا۔ تو اصل چیز ہے بن دیکھے۔ تو ہمارا اپنے رب پر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے بتائی ہوئی شریعت پر ایسا ایمان ہونا چاہیے کہ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں اس ایمان سے نہ ہٹا سکے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وسلم۔